ہمارے آباء و اجداد عرب سے ہجرت کر کے بلوچستان میں آ بسے۔ کچھ عرصہ وہیں قیام کے بعد ہم ایک دیہات میں مستقل طور پر آباد ہو گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا گلہ بانی کا پیشہ ختم ہو گیا اور کھیتی باڑی ہمارا ذریعہ معاش بن گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کا شعور بھی پیدا ہوا۔ آنے والی نسلوں نے تعلیم حاصل کی اور بیشتر نے پولیس کے محکمے میں ملازمت اختیار کر لی۔ جب ہماری نسل پروان چڑھی تب تک خاندان کے کئی افراد تعلیم یافتہ ہو چکے تھے، مگر اب بھی پرانے رسم و رواج کے پابند تھے۔ خاص طور پر وہ برادری سے باہر لڑکیوں کے رشتے کرنے کو معیوب سمجھتے تھے۔ میرے ایک چچا جو محکمہ جنگلات میں گارڈ تھے، ان کا دل اپنے بیلدار کی بیوی سائرہ پر آ گیا۔ انہوں نے اس عورت کے شوہر کو طلاق دینے پر مجبور کیا اور پھر سائرہ سے شادی کر لی۔ وہ بیلدار اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا، مگر ہمارے خاندان کے دباؤ میں آ کر اس نے طلاق دے دی۔ وہ طلاق کے بعد بہت غمزدہ رہنے لگا۔ وہ اپنی سابقہ بیوی اور میرے چچا کو بدوائیں دیتا رہتا کہ دولت کی خاطر اس کی بیوی نے بے وفائی کی۔ جب سائرہ ہماری چچی بن گئی تو وہ نہایت خوش دکھائی دیتی تھی، گویا دنیا کی تمام نعمتیں انہیں مل گئی ہوں۔ مگر وہ خانمہ برباد بیلدار ہر وقت یہ کہتا رہتا تھا کہ خدا نے چاہا تو تم دونوں کی ایک بیٹی ہوگی، جس کی وجہ سے تم لوگ خون کے آنسو روگے، اور وہ لڑکی بھی کبھی سکون سے نہ جی پائے گی بلکہ در بدر کی ٹھوکریں کھائے گی۔ لوگ اس کی باتوں پر افسوس کرتے، کچھ اسے دیوانے کی بڑھ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے۔ اللہ کی قدرت کہ چچا سے شادی کے 1.5 سال بعد سائرہ کے بطن سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، جس کا نام فردوس رکھا گیا۔ وہ بچی بے حد خوبصورت تھی، کیونکہ اس کے والدین حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھے۔ فردوس مجھ سے 6 برس بڑی تھی، اس لیے میں اسے فردوس باجی کہہ کر بلاتا۔ اس نے گاؤں کے اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ جب وہ بڑی ہوئی تو خاندان میں اس کے ہم عمر کوئی مناسب رشتہ نہ تھا۔ تب دادی نے خاندان سے باہر دور کے رشتہ داروں میں اس کا رشتہ طے کر دیا۔ لڑکے کا نام امجد تھا، وہ مڈل پاس تھا، مگر اکلوتا بیٹا ہونے کے باعث اسے ماں باپ کی ساری جائیداد ملنی تھی۔ اس کی صرف ایک بہن تھی جو شادی شدہ تھی۔ دوسری طرف وقت گزرنے کے ساتھ چچا کی دولت کم ہو چکی تھی۔ سائرہ نے ان کی جائیداد فروخت کر کے یا اپنے نام کروا کے کافی کچھ اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ فردوس باجی کی شادی ہوئی تو سسرال والوں نے 50 تولے سونا دیا اور دوسرے گاؤں میں ایک بہترین پختہ مکان بھی بنا دیا۔ امجد نہایت شریف اور نمازی انسان تھا۔ اس نے اور اس کے والدین نے فردوس کو خوش رکھنے کی بھرپور کوشش کی، مگر وہ شاید اپنی ماں کی فطرت پر گئی تھی۔ اس کا دل سسرال میں کم ہی لگتا تھا، حالانکہ وہاں کوئی تنگی نہ تھی۔ ساس سسر خوش اخلاق، نند شادی شدہ اور شوہر محبت کرنے والا انسان تھا۔ اس کے باوجود وہ اکثر مائکے میں رہتی اور چوری چھپے ماں کو پیسے بھی دیتی۔ چچا کے انتقال کے بعد سائرہ نے اپنی بیٹی پر انحصار بڑھا دیا۔ چونکہ چچا کی پہلی بیوی کے بچے بھی موجود تھے، اس لیے سائرہ کو وہاں رہنے میں مشکل پیش آتی۔ یوں وہ فردوس کے گھر مستقل آ گئی۔ سائرہ ایک فضول خرچ عورت تھی اور روپے پیسے کو پانی کی طرح بہاتی تھی۔ فردوس کا شوہر مالی طور پر آسودہ تھا، اس لیے سائرہ کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ تھا۔ مگر امجد کے خاندان کو فردوس اور اس کی ماں کے طور اتوار پسند نہ تھے۔ وقت گزرتا گیا، فردوس کو اللہ نے ایک بیٹی اور ایک بیٹے سے نوازا، مگر وہ بچوں کی تعلیم و تربیت سے غافل رہی۔ زیادہ تر وقت سستی، آرام طلبی اور سوشل میل جول میں گزرنے لگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا بیٹا حاصل خان مڈل کے بعد آگے نہ پڑھ سکا اور بری صحبت میں پڑ گیا۔ فردوس باجی کو کبھی اس بات کا احساس نہ ہوا کہ ان کا اکلوتا بیٹا کس راہ پر گامزن ہے، مگر امجد خان اپنے بیٹے کے بگڑتے رویے سے دل گرفتہ رہنے لگا۔ جب حاصل نے نشے کی لت میں حد سے بڑھنا شروع کیا تو یہ غم اس کے باپ کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹنے لگا۔ امجد اسے بار بار سمجھاتا، نصیحت کرتا، مگر حاصل گستاخی سے پیش آتا۔ ایک روز خبر آئی کہ حاصل نے کسی سے شدید جھگڑا کیا اور پستول نکال کر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک شخص زخمی ہو گیا۔ یہ خبر امجد خان کے لیے بجلی بن کر گری۔ صدمے کے مارے سے فالج کا حملہ ہو گیا۔ چند روز اسپتال میں رہنے کے بعد وہ تو گھر آ گیا،
मगर अपना जहनी हालत पहले जैसी रही और ना जिस्मानी। दायां बाजू मफलूज हो चुका था और बातों का रब भी बिगड़ गया था। ये वो वक्त था जब अमजद को बीवी की तवज्जो और तीमारदारी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, मगर फिरदौस के मिजाज में सब्र व तहम्मुल नाम को ना था। चंद रोज खिदमत की, फिर तंग आकर शोहर को इसकी बहन के घर छोड़ आई और साफ कह दिया कि अब तुम इसे संभालो, मैं थक गई हूं। सायरा ने बेटी को मशवरा दिया कि तुम्हारा शोहर माजूर हो चुका है, अगर रिश्तेदारों ने मौका पा लिया तो जायदाद पर कब्जा कर लेंगे। तुम्हारा बेटा जवान है, इसके जरिए आहिस्ता आहिस्ता जमीनें फरोख्त करवाती रहो और जो रुपया हाथ आए इसे तुम दोनों अपनी तहवील में ले लो, ताकि कल को जब शोहर ना रहे तो तुम्हें कोई माली कमी ना सताए। इधर अमजद की बहन बेचारी भाई की खदमत में मसरूफ रही, इधर फिरदौस और हासिल जायदादें बेचकर इसे कंगाल करते रहे। दौलत ऐश व इशरत में लुटाई जाती रही। इस जुल्म व बेवफाई के बोझ तले दबे अमजद पर एक और फालिज का हमला हुआ जो जानलेवा साबित हुआ। वो अपने खालिक की हकीकी से जा मिला। अब फिरदौस और इसका बेटा मुकम्मल आज़ाद थे। हासिल खान ने नशे के साथ साथ बदचलन लोगों की सोहबत भी इख्तियार कर ली। एक मर्तबा गाने वाली के कोठे पर दो अफराद से झगड़ा हो गया और नशे की हालत में इसने चाकू से दोनों को जख्मी कर दिया, जो बाद में चल बसे। पुलिस ने हासिल को गिरफ्तार कर लिया, मगर दौलत और एक सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाले दोस्त के जरिए इसे सजा से बचा लिया गया। कानून से तो बच निकला, मगर मकतूलीन के वर्सा की तरफ से इंतकाम में खतरा लाहक रहने लगा। अपनी हिफाजत के लिए इसने राइफल ब्रादर बॉडीगार्ड रख लिए और साथ साथ बाप की जमीनें भी बेचता गया। शादी का कभी इरादा ना किया, हत्ता कि अपने बाप का रिहायशी मकान भी फरोख्त कर दिया। माँ बेटा शहर में किराए के मकान में मुंतकिल हो गए। फिरदौस की बेटी हिना अब जवान हो चुकी थी। माँ अपने शोहर का सारा असासा गिनवा चुकी थी। बेटा उबाश निकला तो इसने बेटी से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। वो चाहती थी कि बेटी की शादी ऐसी जगह हो जहां पैसे की रेल पेल हो। इसकी नज़र अपने एक ससुराली रिश्तेदार अरबाब खान पर थी, जो पेशे के एतबार से वकील, 40 बरस का, शादीशुदा और 3 बेटों का बाप था। इसकी बीवी शहरबानो बहुत खूबसूरत थी और अरबाब ने इसके लिए शहर में नया घर भी बनवाया था। फिरदौस का अरबाब के घर आना जाना इस वक्त शुरू हुआ जब हासिल एक कत्ल के केस में फंसा था। वकील अरबाब ने इनकी मदद की और हासिल सजा से बच निकला। चूंकि वो बरादरी के लोग थे, इसलिए अरबाब ने ताल्लुकदारी निभाई। इस दौरान हिना ने शहरबानों से दोस्ती गांठ ली। रोज शाम को बंद सवर कर अरबाब के घर पहुंच जाती और शहरबानों को बहन कहकर घरेलू कामों में हाथ बटाती। इस चालाकी से इसने सीधी सादी शहरबानों का एतमाद जीत लिया। बानो अपनी 3 बेटों की परवरिश में इतनी मसरूफ रहती कि इर्द गिर्द की बातों पर ध्यान न दे पाती, यहाँ तक कि शोहर को भी भरपूर वक्त न दे पाती। अब वकील साहब के कई ज़ाती काम हिना के जिम्मे लगने लगे, मसलन इनकी किताबें तरतीब देना, अलमारी में कपड़े रखना और इस्त्री वगैरह करना। हिना को इस पर कोई एतराज़ ना था। दरअसल फिरदौस और इसकी बेटी को अरबाब खान जैसे बासर वकील का तहफ़्फ़ुज़ दरकार था। सितम यह था कि जहां आने वाले बुरे दिनों के खदशात फिरदौस बाजी को अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे, वहीं इनकी माँ यानी हमारी चच्ची सायरा भी इन पर एक मुस्तकिल बोझ बन चुकी थी। हड्डियों की बीमारी के सबब वो एक गठरी सी बन गई थी, चलने फिरने से माजूर। ये वही औरत थी जिसे इसका साबका शोहर बेलदार बेवफाई के सदमे में बदुआएं दिया करता था। अब ये औरत खुद से पानी पी सकती थी, ना ग्लास थाम सकती थी। हाथों की उंगलियां हथेलियों की तरफ मुड़कर जम गई थी। जिस औरत ने अपने शोहर की तीमारदारी ना की, आज उसी को दिन रात माजूर माँ की देखभाल करना पड़ रही थी। माँ की लाचारी के सबब फिरदौस बाजी सख्त परेशान रहती थी। ऐसे में इनकी दुआएं रंग लाईं। वकील साहब अरबाब खान हिना की खूबसूरती और अदाओं के असीर हो गए और आखिरकार फिरदौस अपनी बेटी की शादी अरबाब से करवाने में कामयाब हो गई। अरबाब खान ने पहले शहर में किराए का मकान लिया, जहां फिरदौस बाजी इनकी माजूर वालदा सायरा हिना और फिरदौस को रखा। कुछ अरसे बाद फिरदौस का बेटा हासिल भी वहां आकर बस गया। यूं बीवी का पूरा खानदान ही अरबाब के जेरे साया आ गया। अमजद खान की बेवा बहन के हिस्से में आने वाली 2 मरबा अराजी भी हासिल के हाथ ना लगनी चाहिए थी, मगर जब वो फुफी बीमार हुई तो हासिल ने खुशामद और खिदमत के जरिए वो ज़मीन भी अपने नाम करवा ली।
وہ آخری پونجی بھی شراب و کباب کی محفلوں میں اڑا دی گئی۔ ارباب خان کی پہلی بیوی شہر بانو کے بھائی اثر و رسوخ والے لوگ تھے۔ جب انہیں حقیقت کا علم ہوا تو انہوں نے بہنوئی سے جھگڑا کیا۔ بات اتنی بڑھی کہ ارباب نے شہر بانو کو طلاق تو نہ دی مگر اسے اس کے مائکے بھیج دیا۔ وہ روتی دھوتی اپنے بیٹوں سمیت بھائیوں کے گھر جا پہنچی۔ جاتے وقت وہ بھی بلک بلک کر فردوس اور ہنا کو ویسی ہی بدوائیں دے گئی جیسی کبھی بیلدار نے دی تھی۔ شہر بانو کا مائکا دیہات میں تھا، بھرا بھرا گھر چھوڑ کر وہ وہاں جا بسی۔ چونکہ اس کا خاندان صاحب حیثیت تھا، انہوں نے بیٹی اور نواسوں کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور ارباب سے ہر قسم کا تعلق ختم کر دیا۔ ارباب اب اپنے بیٹوں سے بھی نہ مل پاتا، البتہ وہ ان کے تعلیمی اخراجات اور بیوی کا خرچ بھیجتا رہا۔ شہر بانو اکثر پچھتاتی تھی کہ اس نے ہنا پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کیوں کیا۔ وہی ہنا اب اس کے شوہر اور گھر کی مالک بن بیٹھی تھی۔ وہ خوبصورت بنگلہ جو اس نے بیٹوں کی تعلیم کے لیے بنوایا تھا، اس پر بھی ہنا اور اس کے مائکے والے قابض ہو چکے تھے۔ بخت، عیش، شوہر کی محبت، نوکر چاکر، گاڑیاں، سب کچھ ہنا کے حصے میں آ گیا تھا۔ فردوس کی 5 انگلیاں گھی میں تھی۔ ہنا اپنی خوبصورتی اور نومری کے باعث وکیل صاحب کے دل پر راج کر رہی تھی۔ اللہ نے اسے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا۔ پہلے بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام لالا رخ رکھا، پھر 2 بیٹے ہوئے۔ خاندان میں خوبصورتی جیسے وراثت میں چلی آتی تھی۔ لالا رخ بھی بے حد حسین تھی، جو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا، لیکن شاید اسے کسی کی نظر لگ گئی۔ 8 سال کی عمر میں ایک حادثے کے دوران چوٹ لگنے سے اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ ماں اور بیٹی کو تب بھی کچھ شعور نہ آیا کہ کسی کی دنیا برباد کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مکافات عمل کا پہلا شکار لالا رخ بنی۔ ہمارے خاندان میں ایک فوتگی پر فردوس باجی اور ہنا ہماری والدہ سے ملنے آئی۔ تبھی ہنا مجھے کمزور سی لگی۔ وہ پہلے بہت تندرست تھی، چہرہ چاند کی طرح دمکتا تھا۔ اماں نے پوچھا، فردوس تمہاری بیٹی کو کیا ہوا؟ کیا وہ اپنے گھر میں خوش نہیں؟ فردوس بولی، بچی کی بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایک دن صحن میں پانی پڑا ہوا تھا، پھسل کر گر گئی، تب سے کمر میں درد رہنے لگا۔ نشتر اسپتال لے گئے، ایکس رے وغیرہ ہوئے، علاج چل رہا ہے، مگر روز بروز کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اعصابی کمزوری ہے، دعا کریں اللہ شفا دے۔ میری نواسی لالا رخ بھی اسی وجہ سے اسکول نہیں جا رہی۔ کچھ دن بعد خبر ملی کہ ہنا کی طبیعت بہت بگڑ چکی ہے اور وہ نشتر اسپتال میں داخل ہے۔ 1 ہفتے بعد اطلاع آئی کہ وہ فوت ہو گئی ہے۔ بتایا گیا کہ صبح 10 بجے جنازہ ہوگا۔ ہم بھی وہاں گئے۔ فردوس باجی غم سے نڈھال تھی۔ جنازے میں ارباب کی پہلی بیوی شہر بانو بھی موجود تھی۔ حالات کی ستم ظرفی یہ کہ وہی عورت جس کے عیش و آرام کو ہنا نے چھین کر اسے اس کے گھر سے نکالا تھا، آج اس کی میت پر بیٹھی تھی اور اپنی سوتن کی ماں کو غم سے بے ہوش ہوتا دیکھ رہی تھی۔ شہر بانو کے بیٹے اب جوان ہو چکے تھے۔ بڑا بیٹا صفدر باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وکیل بن چکا تھا۔ ایک دن جب وہ بیٹے باپ سے ملنے آئے تو ارباب خان نے ان سب کو گلے سے لگا لیا۔ یہ وہی بیٹے تھے جو کبھی اپنی ماں کے ساتھ روتے ہوئے اس گھر سے نکلے تھے، اس گھر سے جہاں سے ان کا بچپن، ان کا باپ اور ان کا عیش و آرام صرف ایک عورت کی وجہ سے چھن گیا تھا۔ آج وہ عورت یعنی ہنا صرف 35 برس کی عمر میں قبر کی مٹی تلے سو چکی تھی۔ کچھ عرصے تک فردوس باجی ارباب خان کے گھر میں اپنی نواسی لالا رخ اور نواسوں کے ساتھ رہتی، مگر پھر رفتہ رفتہ ان کا دل گھٹنے لگا، کیونکہ شہر بانو کے بیٹوں نے باپ کے گھر آنا جانا شروع کر دیا تھا اور آخر وہ انہی کا گھر تھا۔ باپ کا گھر، ان کی پرورش کی جگہ، بھلا کون انہیں روک سکتا تھا؟ دوسرے لفظوں میں فردوس، اس کی معذور ماں سائرہ اور بیٹا حاصل اب اس گھر میں بن بلائے مہمانوں کی طرح تھے۔ ایک روز تینوں بیٹوں نے باپ سے کہا، اب تو آپ کی دوسری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، اس گھر کو دوبارہ امی کی ضرورت ہے، آپ انہیں واپس لے آئیں۔ ارباب خان جوان بیٹوں کی بات ٹال نہ سکے۔ انہوں نے شہر بانو کے بھائیوں سے معافی مانگی اور صلح کی درخواست کی۔ لڑکوں نے بھی اپنے ماموں سے بات کی اور یوں شہر بانو اس گھر میں واپس آ گئی، اسی گھر میں جہاں کی وہ اصل مالکہ تھی۔ شہر بانو کی واپسی کے بعد گھر کی کایا پلٹ گئی۔ بدبختی کے دن گزر چکے تھے،
اب خوش نصیبی کی صبح طلوع ہو چکی تھی. وہ پھر سے گھر کی حاکم بن گئی اور فردوس باجی مکمل طور پر پس منظر میں چلی گئی. یہ بات فردوس باجی کے لیے ناقابل برداشت تھی کہ وہ عورت جسے کبھی اس گھر سے نکال باہر کیا گیا تھا آج دوبارہ ہر شے پر قابض ہو چکی تھی. اب گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہ ہوتا، نہ کھانا پکتا، نہ نوکروں کو حکم دیا جاتا. سب کچھ شہربانوں کی مرضی اور پسند سے ہوتا. ان تمام حالات کا سب سے زیادہ اثر لالا رخ پر پڑا. نانی یعنی فردوس اسے سوتیلی ماں کے خلاف بھڑکاتی رہتی اور وہ شہربانوں سے بدتمیزی کرنے لگی. جب باپ سمجھاتا تو اس کی بھی ایک نہ سنتی. شہربانو سب کچھ برداشت کرتی رہی. وہ اس لڑکی کو شوہر کی بیٹی سمجھ کر صبر سے کام لیتی، لیکن دل میں تکلیف ضرور سمیٹتی رہی. آخرکار ارباب خان نے حقیقت جان لی. انہیں اندازہ ہوا کہ گھر میں فساد کی اصل جڑ فردوس باجی ہی ہے. چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب فردوس ان کی بیمار ماں اور نکمے بیٹے کو گھر سے رخصت کر دیا جائے. یہ وہ تمام لوگ جو کبھی شہربانوں کے گھر پر قابض ہو گئے تھے آج اسی گھر سے نکلنے پر مجبور ہو گئے. اب ان لوگوں کے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا تھا. وہ زمینیں جو کبھی مربوں میں تھی حاصل ہڑپ کر گیا. اس کی ماں فردوس نے بھی اپنی بے تدبیری اور ناسمجھی میں یہاں تک نہ سوچا کہ کم از کم اپنے رہنے کے لیے ایک گھر ہی بچا لے. حاصل اپنے جیسے ہی ایک عیاش دوست کے یہاں عارضی قیام پر چلا گیا اور فردوس باجی اپنی معذور ماں سائرہ کے ساتھ تنہا رہ گئی. چند دن میری والدہ نے ان پر ترس کھا کر انہیں اپنے گھر میں پناہ دی، لیکن ان کی عادات میں وہ خاندانی شائستگی نہ تھی جس کی توقع کی جاتی تھی. انہوں نے اور ان کی ماں نے مل کر گھر میں میری بھابھیوں کے لیے طرح طرح کی پریشانیاں پیدا کرنا شروع کر دی. آخرکار ایک روز میرے بڑے بھائی نے صاف الفاظ میں کہا، باجی آپ والدہ کو لے کر کسی اور گھر چلی جائیں، ہم کرایہ دے دیں گے، لیکن آپ ہمارے گھر میں مزید نہیں رہ سکتی. چنانچہ وہ ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں منتقل ہو گئی. ادھر حاصل کی قسمت بھی دم توڑ چکی تھی. جب وہ ارباب خان کے تحفظ سے محروم ہوا تو مقتولین کے ورثہ جو مدت سے موقع کی طاق میں تھے اس پر ٹوٹ پڑے. ایک دن انہوں نے گولی مار کر اسے قتل کر دیا. فردوس باجی پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. بیٹی کا دکھ ابھی تازہ تھا کہ اب بیٹے کی موت کا صدمہ بھی سہنا پڑا. وہ صدمے سے نڈھال ہو گئی. اب ان سے نہ اپنی معذور ماں کی دیکھ بھال ہو پاتی تھی، نہ ہی خود کو سنبھال پاتی تھی. یہ خبر جب بیلدار کے ان بیٹوں کو ملی جو اس کی دوسری بیوی سے تھے تو انہوں نے ترس کھا کر اپنے باپ کی متعلقہ بیوی یعنی فردوس کی ماں سائرہ چچی کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا. وہ ایسی حالت میں تھی کہ پیشاب و پاخانے میں لتھڑی رہتی تھی اور فردوس باجی کو ماں کی اس حالت کا ہوش نہ تھا. وہ تو اپنے غم میں غرق تھی. ایک دن ایسا آیا جب فردوس باجی ساری دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی. ہینا کے بچے اب باپ کے پاس تھے. ان کی سوتیلی ماں شہربانو نے ان کے ساتھ محبت اور شفقت کا سلوک کیا. ان کی تعلیم و تربیت کا بیڑا اٹھایا. وہ باپ کے گھر میں رہنے لگے اور انہوں نے نانی کو بالکل فراموش کر دیا. حالانکہ یہی بچے کبھی فردوس کی آنکھوں کے تارے تھے. انہوں نے بھی آخرکار وفا نہ کی. پھر ایک دن ایک اجنبی دروازے پر آیا اور دستک دی. میں نے دروازہ کھولا. اس نے کہا، میں فردوس کا پڑوسی ہوں. وہ کئی دنوں سے بیمار ہیں اور اکیلی پڑی ہیں. انہوں نے بتایا ہے کہ آپ لوگ ان کے رشتہ دار ہیں. برائے مہربانی جا کر انہیں لے جائیں. وہ اب تنہا رہنے کے قابل نہیں رہی. بڑے بھائی ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ ہم فردوس باجی کو دوبارہ اپنے گھر لائیں، مگر والدہ کو رحم آ گیا. انہوں نے بھائی کو سمجھایا اور مجھے ساتھ لے کر فردوس باجی کے پاس گئی. بے شک ان کی والدہ یعنی سائرہ نہایت سخت مزاج اور خود غرض عورت تھی اور ہمارے خاندان میں انہیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا. لیکن فردوس باجی تو ہماری چچا زاد تھی. ہم کیسے انہیں ایسے بے سہارے حال میں چھوڑ سکتے تھے؟ بالآخر میں اور امی نے لینے گئے. جب ہم ان کے کرائے کے مکان پہنچے وہ بستر پر پڑی تھی. خود سے اٹھنے کی طاقت نہ تھی. بیماری، بڑھاپے، تنہائی اور بھوک پیاس نے کھوکھلا کر دیا تھا. وہ محض ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بن چکی تھی اور ان کے جسم سے بدبو آ رہی تھی. امی نے انہیں صاف ستھرا کیا، کپڑے بدلوائے اور اسپتال لے گئی. مگر ان کی زندگی کی شام ڈھل چکی تھی. وہ اسپتال سے زندہ واپس نہ لوٹ سکی. 15 دن تک زندگی کی آخری جنگ لڑنے کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئی. بیلدار کی بددعا
سائرہ چچی کو تو لگی ہی، لیکن ہماری بے قصور کزن فردوس باجی بھی اس بددعا کی لپیٹ میں آ گئی۔ شاید ان پر شہربانوں کی آہیں بھی اثر کر گئی۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ بے شک کسی کا دل دکھانا، اس کے حق میں ظلم کرنا یا کسی کا سکھ چھین لینا، یہ سب لوٹ کر آتا ہے، کیونکہ اللہ ہر دل میں بستا ہے اور دل توڑنے والے کبھی فلاح نہیں پاتے۔